بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد جب یزیدی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو ایک نیزے پر رکھ کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو ان یزیدیوں کا گزر ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گاہ کے قریب سے ہوا۔ ایک راہب نے جب سر کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ وہ گھبرا گیا، تھر تھر کانپنے لگا، ان یزیدیوں کے پاس جا کر ان کو ملامت کرنے لگا۔ ان سے کہا کہ اگر تم 10,000 اشرفیوں کے بدلے میں مجھے ایک رات کے لیے سر اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دو۔ وہ یزیدی پہلے ہی مال و دولت کے حریص اور مال و دولت کی محبت ان کے دل میں بڑی پڑی تھی، مان گئے اور اجازت دے دی۔ وہ راہب جو کہ غیر مسلم تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کا بہت ادب کیا، غسل دیا، خوشبو لگائی اور اپنے جولی میں رکھ کر ساری رات دیکھتا رہا۔ رات کے ایک پہر میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے ایک روشنی آسمان کی طرف چڑھتی ہوئی نظر آئی اور اس روشنی نے اس راہب کے دل کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کے دل میں اس روشنی کی وجہ سے نور ایمانیت اجاگر ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اپنے سامنے رکھ کر جولی میں رکھ کر ساری رات روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا اور اپنا سارا جو کرسچن کا سارا ساز و سامان تھا چھوڑ کر اہل بیت علیہم الرضوان کی خدمت میں لگ گیا۔ اور دوسری طرف وہ یزیدی جن کو 10,000 اشرفیاں دی گئی تھی، ان یزیدیوں نے تقسیم کرنے کے لیے ان اشرفیوں کو وہ گتھلی کھولی۔ جیسے ہی دیکھا کہ اس گتھلی میں اشرفیاں، سونے کے سکے، چاندی کے سکوں کے بجائے ٹھکڑیاں بڑی پڑی تھی اور ان ٹھکڑیوں کی ایک طرف یہ لکھا ہوا تھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف یہ لکھا ہوا تھا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف غیر مسلم جس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کا ادب کیا، اس کو غسل دیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کا ادب کیا، اور اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ دوسری طرف وہ یزیدی جنہوں نے مال و دولت کے لیے مال کی حرص کی وجہ سے امام حسین پر ظلم اٹھائے، ان کو ان کے بدلے میں تھوڑی سی سزا یہ ملی کہ وہ جو درم و دناہر، وہ جو سونے اور چاندی کے سکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سونے اور چاندی کے سکوں کو ٹھکڑیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے سب کے درجات کو رب تعالیٰ بلند فرمائے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔